ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولے ادھروں نہیں ہونی، بولے ادھروں جاؤ، ادھروں دروازہ نہیں کھلنا۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف في الجنة اب تلق یاد ہے قوموں
کو حکایت ان کی نقش ہے صفحہ ہستی پر صداقت ان کی۔ ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں، کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ توبہ پارہ نمبر 11، سورہ توبہ دی آیت نمبر 100 تلاوت کیتی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایک فرمان پڑھیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زبان نبوت تو ایک مجلس دے اندر جنت دی بشارت پانے والے صحابہ کرام جنہاں نو عشرہ مبشرہ کیا جاندہ ہے، یعنی 10 صحابہ جنہاں نو لسان نبوت تو جنتی ہون دی بشارت دنیا دے اندر سنائی گئی ہے۔ میں وہ سلسلہ شروع کیتا ہے اور اس سلسلے دیاں 6 کڑیاں مل چکیاں نے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ 15 ربیع الثانی جمادی الثانی اور 29 دسمبر 2023 دا جمعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے 7ویں صحابی جنہاں نو آپ نے جنتی ہون دی بشارت دیتی ہے، 6 دا ذکر کیتا ہے۔ 6 دے اندروں اے یاد کرنے والیاں باتاں نے اور یاد انشاءاللہ تعالیٰ کرنیاں نے، اور میں تو انہیں دا سوکھا طریقہ دسنا کہ 10 صحابہ نے، 10 دے اندروں 4 تے آپ دے خلفاء نے، یعنی ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، 4 آپ دے اے خلفاء نے جنہ دی شان و عظمت تسی ہر جمعے دے اندر علیحدہ علیحدہ سنیے۔ 5ویں آپ دے صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اور 6 صحابی جنہ دا ذکر پچھلے جمعے دے اندر میں کیتا ہے جو نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی عظمت شان مقام میں تواڈے سامنے بیان کیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے تمام صحابہ دی شان اور عظمت، اور تمام صحابہ جنتی نے، تمام صحابہ روئے زمین دے اولین اولیاء نے، تمام صحابہ اللہ سبحانہ و تعالی دے بڑے ہی پسندیدہ نے، لیکن یہ درجہ بندی ہے اللہ پاک نے تمام صحابہ دے اندروں فضیلتاں عظمتاں عطا کیتیاں نے، جن صحابہ نو انہاں دا ذکر میں انشاءاللہ تعالی تواڈے سامنے جڑا کہ او کر رہے ہیں اور کرنا ہے۔ آج جس صحابی جس ہستی دا ذکر میں کرنا چاہنا، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہاں نو السابقون الاولون دی لسٹ دے اندر بھی رکھیا ہے، اور عشرہ مبشرہ دی لسٹ دے اندر بھی نے، اور اے او صحابی نے جنہاں نو نبی علیہ السلام آپ نے اپنی زبان تو کیا ہے وعبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، کہ میرے عبد الرحمن بن عوف جنتی صحابی نے۔ قربان جائیے کیا شان اور کیا مقام ہے۔ اللہ پاک نے انہاں دا ذکر عظمت اور شان قرآن دے اندر بیان کیتی ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا کہ اسلام لے آن اندر سبقت کرنے والے او صحابہ جڑے انصار و مہاجرین دے اندروں نے،
فرمایا مہاجرین اور انصار اور او لوگ ایمان والے جنہاں نے ایمان لے آن دے اندر انہاں دی پیروی کیتی ہے اور نیکی کیتی ہے، فرمایا اللہ انہاں لوگاں تے راضی اور اے اپنے رب تے راضی نے، اور اللہ پاک نے انہاں دے واسطے بہترین نعمتاں والی جنت تیار کیتی ہے، تحتی تجری تحتہا الانہار، ایسے سونے محل اللہ پاک نے بنائے نے جنہ محلاں دے نیچیوں اللہ نے نہراں جاری کر دیتیاں نے۔ آج اسی جناب فخر سمجھنے آئے اس چیز نو کہ ساڈا جناب مکان محل کوٹھی بنگلہ ایسی جگہ تے ہوئے جیڑی برلب نہر ہوئے، برلب دریا ہوئے، برلب ندی ہوئے، کیونکہ او دا سمجھ عجیب ہوندہ ہے۔ اللہ اللہ تے جڑے جنتیاں دے محل نے نا، ہر جنتی دے محل دے نیچیوں اللہ نے نہراں جاری کیتیاں نے، فرمایا تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، فرمایا اے ہمیشہ ہمیشہ نہ نعمتاں دے اندر رہن گے، انہاں محلاں دے اندر رہن گے، کدی بھی انہاں دے وچوں اے داخل کرن تو بعد نکالے نہیں جان گے۔ اللہ اللہ، اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی ہم بہت بڑی اللہ اللہ کامیابی، بہت بڑی کامیابی اللہ نے انہاں دے نصیبیاں دے اندر جڑا کہ او رکھ دیتی ہے۔ اللہ اللہ، ہن سابقون الاولون دے اندر جڑے صحابہ شامل نے انہاں دے اندر سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی شامل نے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت تے مسلمان ہوئے، جڑے 5 بندے مسلمان ہوئے نے انہاں دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل نے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جڑے نا، انہاں دا سلسلہ نسب ذرا سنو، ابتدا اے اسلام دے اندر مسلمان ہون والے اے صحابی دور جہلیت دے اندر انہاں دا نام عبد القعبہ یا عبد عمر سی۔ نبی علیہ السلام نے جدو کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے نے، آپ نے انہاں دا نام بدل کے تے عبد الرحمن رکھ دیتا ہے۔ آپ نے اللہ نے خوبی دیتی ہے، اختیار دیتا ہے اللہ نے کہ آپ نے برے نا جہلیت دے بدل کے جنہاں دے معنی صحیح نہیں، وہ آپ نے صحیح نام رکھے نے۔ گزشتہ جمعے میں دسیا سی سیدنا زبیر بن عوام دا کہ انہاں دا نام انہاں دے والدین نے رکھیا، لیکن یہ نام صحیح سی، آپ نے نام نہیں بدلیا۔ اور انہاں دا نام حضرت عبد الرحمن آپ نے تجوید کیتا ہے۔ پہلے انہاں دا نام عبد القعبہ سی، اور انہاں دے والد دا نام ہے عوف، اور انہاں دی والدہ دا نام ہے شفا۔ انہاں دے والد بہت بڑے تاجر سن، تجارت کردے سن، اور بنو زہرہ قبیلے دے نال انہاں دا تعلق ہے۔ قریش دا قبیلہ بنو زہرہ، اور نبی اکرم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ جنہ دا نام ہے سیدہ آمینہ، انہاں دا تعلق بھی بنو زہرہ قبیلے دے نال سی۔ اس مناسبت دے نال انہاں دی والدہ جنہ دا نام ہے شفا اور والد دا نام عوف ہے۔ ہون انہاں دے باپ اور انہاں دی والدہ آپس دے اندر انہاں دا تعلق بھی ایک ہی ہے، یعنی رشتہ ازدواج بعد دے اندر او دے اندر منسلک ہوئے۔ پہلے اے اپنے اندر اپنی انہاں دی رشتہ داری بھی ہے، یعنی چچا زاد نے دونوں، حضرت عبد الرحمن دے والد اور والدہ آپس دے اندر چچا زاد نے۔ جڑے قبیلے دے حضرت عوف نے، اس قبیلے دی انہاں دی والدہ جنابہ شفا نے، اور شفا شین فا الف شفا، اے او خاتون ہے جنہاں نو اللہ نے اے وی خوبی دیتی ہے کہ جدوں نبی علیہ السلام آپ پیدا ہوئے نے نا،
تے حضرت شفا اس وقت موجود سی. حضرت شفا نے نبی علیہ السلام نو اپنی گود دے اندر لیا ہے کیونکہ اے دائیا دا کم کر دیا نے. حضرت شفا دائیا سی یعنی عورتوں دے ہاں جو بچیاں دی ولادت ہوندی ہے نا اس ولادت دے موقع تے جو خاتون ہوندیاں نے انہاں نو دائیا کہا جاندہ ہے. اور حضرت شفا جو حضرت عبد الرحمن دی والدہ ہے اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی ولادت دے موقع تے حضرت شفا موجود سن. قربان جائیے. باپ نے آپ دے اعلان نبوت تو پہلے ہی جڑا کہ وہ دنیا تو چلا گیا ہے فوت ہو گیا ہے. تاجر سی بندہ اور جڑے بندے کول مال ہوندہ ہے نا وہ دے لوگ دشمن بھی ہوندے ہیں. تجارت دی غرض نال یمن گیا ہے. یمن دے علاقے دے اندر تجارت کر کے واپسی رستے دے اندر انہاں نوں نا ڈکیٹ پی گئے اور ڈکیٹاں دے اندر انہاں دے دشمن سن. انہاں دی کوئی دشمنی چل رہی سی اور انہاں دشمناں نے حضرت عوف نو قتل کر دیتا رستے دے اندر. تو حضرت عبد الرحمن جنہ دا اصل نام عبد القعبہ ہے انہاں دے والدین نے تجوید کیتا ہے. بعد دے اندر جدوں آپ نے اس نبوت دا اعلان کیتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں اللہ دا نبی ہاں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دی نبوت دا اعلان کیتا ہے اور جڑے چند صحابہ آپ دی دعوت تے مسلمان ہوئے نے انہاں دے اندروں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی نے. آپ تو پہلا 12 بندے نے جڑے مسلمان ہوئے نے 12 افراد مسلمان اور 13ویں نمبر تے اسلام لے آنے والے جناب عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 30 سال دی عمر ہے. نبی علیہ السلام تے ایمان لے آئے کلمہ پڑھیا ہے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور نبی علیہ السلام آپ دے نال انہاں نوں عقیدت بڑی ہے محبت بڑی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی انہاں دے نال بڑی محبت اور بڑی الفت ہے کیونکہ قریشی نسل نے چھٹی پشت تے جا کے انہاں دا سلسلہ نسب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میچ کھا جاندہ ہے یعنی ملدہ ہے. چھٹی پشت تے جا کے نا انہاں دا سلسلہ نسب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملدہ ہے. اور انہاں دی والدہ جنہاں دا نام ہے شفا انہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے. یہ بھی مسلمان ہو گئی ہیں حلقہ بگوش اسلام. اللہ اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف انہاں نوں ذل ہجرتین بھی کہندے نے یعنی 2 ہجرتاں کرنے والے. ایک ہجرت انہاں نوں انہاں کلمہ پڑھن دی وجہ تو بڑا ستایا گیا بڑا ماریا گیا ہے بڑے ظلم زیادتیاں کیتیاں گئیاں نے لیکن اس قدر نہیں جس قدر غلام کلمہ پڑھن والے تے کیتا کیونکہ انہاں دے باپ تاجر سن اور خود بندہ صاحب مال سی تو اور پھر خاندان چنگا سی لیکن یہ باوجود کیونکہ جڑے بھی نویں نویں مسلمان ہو رہے ہیں انہاں دا جڑا نا او اے قریشی سردار مکی جڑے نے او دائرہ زندگی تنگ کردے نے انہاں دے اندروں جناب عبد الرحمن بن عوف بھی نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حبشہ دی طرف ہجرت کر جاؤ. حبشہ دی طرف ہجرت کر کے چلے گئے. بعد دے اندر دوبارہ پھر مکہ معظمہ دے اندر آ گئے اور پھر جدو دوسری ہجرت دا اعلان ہویا ہجرت مدینہ تو مدینہ چلے گئے. اپنا سب کچھ گھر بار زمینہ مکان حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے بھی مکے چھوڑ کے چلے گئے. اللہ 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 اپنا تن من وار دیتا ہے محبوب علیہ السلام دے اشارے آتے. اللہ 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 نبی علیہ السلام دے جانثار نے جنہ اللہ دے پیغمبر دے حکم نو ویکھے ہے اپنے مال دولت زمین مکان بیوی بچیاں نو نہیں دیکھیا. قربان جائیے ہر چیز وار دیتی ہے. میں تن وار دیواں من وار دیواں رسول خدا تو خدائی وار دیواں
میں اولاد پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں مائی باپ وار دیواں رسول خدا تو میں جگ وار دیواں جگ نوں وی کر کے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدمہ تو ہر چیز قربان کر دیتی ہے آئے ہائے کیسی عظمت ہے کیسی شان ہے کیسی سوچ ہے اور جنہاں نے اے سوچ بنائی ہے نا اللہ نے پھر انہاں نوں رضی اللہ تعالی عنہ دے تغمے دیتے نے اللہ فرماندے نے میرے نبی دے جانی سارو کوئی گل نہیں جے تساں اپنا سب کچھ میرے اسلام تو وار دیتا ہے محبوب کائنات تو وار دیتا ہے تے اللہ فرماندے نے پھر میں بھی تواڈیاں قدراں انج کراں گا کہ رہندی دنیا تک لوگ تانوں یاد کرن گے اور تواڈے واسطے بخشش دیاں رحمت دیاں دعاواں کردے رہن گے اللہ اللہ مدینے گئے نا حضرت سعد بن ربی کہو رضی اللہ تعالی انصاری صحابی نے بڑے مالدار نے حضرت سعد انہاں دا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا یہ بھی اشرا مبشرہ چوں نے مال بڑا ہے دولت بڑی ہے رئیس آدمی نے نبی علیہ السلام دے صحابی نے انہاں دے نال رشتہ مواخات جڑ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف دا یعنی انہاں دے بھائی بن گئے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او میرے بھائی میریاں زمیناں بڑیاں نے میرا کاروبار بڑا ہے میریاں 2 بیویاں نے میرا 2 مکان نے او یار انج کر ادھی میری زمین للہ ایک مکان للہ ادھے میرے کاروبار دے اندر شریک ہو جا اور فرمان لگے کہ میریاں 2 بیویاں نے ایک نو جنوں تو کہنا میں انہوں طلاق دے دینا عدت کرن تو بعد تیرے نال نکاح کر دینا کیوں کہ تو اپنا سب کچھ مکے چھوڑ کے آیا ہے بیوی بھی چھوڑ آیا ہے بیوی دے نال کتنی محبت ہویا کر دی کتنا انس ہویا کر دے اپنی اولاد چھوڑ کے آگے ہے اولاد نال بندے نو کتنا پیار قربان جاواں ہر چیز چھڑ کے آگئے نے تے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او میرے بھائی تینوں جو چاہی دے میں تینوں دے دینا لیکن غیور سن تربیت یافتہ سن نبی علیہ السلام دے آپ فرمان لگے میرے بھائی تیرا مال تینوں مبارک ہوئے تو مینوں بازار دا رستہ دکھا دے کہ بازار کدھر ہے کیونکہ تاجر بندے سن جڑا بندہ محنت کرنی جاندا نا وہ بندہ کدی پریشان نہیں ہوندا انہوں پتہ ہے کہ مینوں طریقہ ہوندا ہے محنت کر لیاں گا کھا لاں گا کما لاں گا ایویں جڑا کہ صحابہ پاک دی صفت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کوئی بھی صحابی نبی پاک دا تانوں انج دا نہیں ملے گا جڑا لوکاں اگے کشکول پھڑ کے منگدا پھردا ہوئے اور منگن پھنن والے لوگ جڑے نے ولی نہیں انہاں ولایت نو داغ لایا ظالماں نے اللہ دے ولی تے وہ ہوندے نے رکھی کھا لیندے نے سکی کھا لیندے لیکن کسے اگے دستے سوال نہیں کردے تلی کر کے منگدے نہیں اے منگن والے ولی نہیں جنہاں نو اسی ولی سمجھنے ہاں اساں ولایت نو پھڑ کے بدنام کر دیتا ہے اللہ دا ولی کائنات دے اندر اوے جڑا 5 وقت دا نمازی ہے تہجد گزار ہے شب زندہ دار ہے نیک ہے پرہیزگار ہے متقی ہے اور کسے اگے جڑا کہ سوال نہیں کردا اینو ولی کہندے نے آقا دے ولی نے لوکاں کول منگدے پھردے نے گلی گلی جا کے نظر مولا نیاز حسین یہ ولی نہیں ہے یاد رکھی بات یہ ڈرامے باز لوگ نے یہ کاروباری لوگ نے جاؤ انہاں دی جا کے ذرا کچھ جناب بیک گراؤنڈ ویکھو انہاں بڑا بڑا مال جمع کیتا ہے منگ منگ کے بڑا بڑا کچھ بنا لیا انہاں یہ نہیں رجدے انہاں نوں ورثے چیزاں ملیاں نے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ ہائے ہائے قربان جائیے
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے یار مینوں بازار دا رستہ دکھا دے۔ حضرت سعد ابن ربیع نے انہاں نوں مدینہ پاک جنت البقیع جتھے اج بقیع غرقد جنوں جنت البقیع کہندے نے اے دے نال بائیں جانب ایک جڑا بازار ہے جس نوں بنو قینقاع کہندے نے، اس بازار دی طرف انہاں دی رہنمائی کر دیتی ہے۔ چلے گئے، جا کے بگنی پنیر اور گھی دا کاروبار کیتا ہے، صبح تو لے کے شام تک اللہ پاک نے برکتاں عطا کیتیاں۔ واپس آئے تے نہ کل پنیر بھی بچ گیا، گھی بھی بچ گیا ہے۔ صبح جاندے نے اور شام تک جڑا کہ تجارت کردے نے۔ تجارت دے گر اللہ نے بڑے انہاں نوں سکھائے نے، بڑے عطا کیتے نے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال بازار دے اندر لے کے جاندے نے، لوگاں دی انہاں دے مال تے جڑا کہ جرمٹ بن جاندی ہے، رش بن جاندا ہے۔ انہاں دا مال لوگ ہتھوں ہتھ جڑا کہ لے لیندے نے اور فروخت ہو جاندا ہے۔ انہاں دے زیادہ مال فروخت ہون دی ایک وجہ مورخین نے، سیرت نگاراں نے لکھی ہے کہ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال زیادہ بیچ دے تے نفع کم لیندے، یعنی نفع بازار تو کٹ لیندے۔ انہاں دی ایک سوچ سی، درویش صفت بندے سن، انہاں دی سوچ سی یار تھوڑا کما لو لیکن مال چوکھا بیچ لو۔ کئی بندے ہوندے نا انہوں تجارت دے اصول بڑے ہوندے نے، وہ آندے نے یار 2 روپیے بھی بچتے نے نا، 4 آنے بھی بچتے نے، مال ویچ دیو رکھن نالو سٹاک کرو۔ کئی بڑے لیچڑ ہوندے نے، وہ جناب ریٹ انے وہ آندے نے 1 نال 2 کمانے نے، 1 نال 1 کما لو تے بندہ پھر بھی میں نہ جڑا کہ خوشحال ہو جائے گا۔ وہ آندے نے 1 نال 2 ہونے چاہیے نے۔ جدو یہ سوچ ہو جاندی ہے نا پھر بندہ لیچڑ ہو جاتا ہے، مال دی محبت وہ دل چ پی جاتی، پھر وہ مال لوگ نہیں لیندے۔ آندے بندہ یار اے تاجر بدید بڑا ہے، جے لوگ آخر نا یہ تاجر بدید بڑا ہے، دکاندار بدید بڑا ہے، پھر وہ دکان ایڈی نہیں چلتی۔ یاد رکھو بات، تھوڑا نفع لے کے مال ویچ دیندے نے، اس وجہ تو انہاں دا مال ہتھوں ہتھ جڑا کہ وہ وکدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے عشرہ مبشرہ بھی نے، سابقون الاولون بھی نے، 2 ہجرتاں کرنے والے بھی نے اور نائب رسول بھی نے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ آپ کسے کم دی غرض دے نال گئے، آپ کسے قبیلے چ گئے نے، بعد دے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف دی ذمہ داری لا کے گئے، عبد الرحمن نماز دا وقت ہو گیا تے جماعت کرا دینی ہے۔ نبی علیہ السلام اس جگہ تے گئے، کسے قبیلے دے اندر تاخیر ہو گئی، آپ واپس آئے، اوندے انو جماعت دا ٹائم، نماز دا ٹائم، حضرت عبد الرحمن ابن عوف مسلے تے کھڑے نے۔ نبی علیہ السلام پیچھو آگے صحابہ نے آگاہ کرنا چاہیا، آپ فرماندے نے نا عبد الرحمن ابن عوف نو مسلے تے رہن دو۔ آپ عبد الرحمن دے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نماز ادا کر رہے نے۔ یہ بھی شرف اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو بخشے ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف دی شان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دے نال تمام غزوات دے اندر جڑا کہ شامل رہے، تمام غزویں اندر۔ اسلام دا سب تو پہلا مارکا جڑا ہویا نا، کیڑا ہویا دسو ذرا، بولو بولو، بولیا کرو یار، چپ کر رہی میں تانوں دس دا رہی نا، جنگ بدر سب تو پہلا مارکا کیڑا ہے؟ کفر اسلام دا جنگ بدر۔ بدر دے موقع تے بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال شریک رہے نے۔ اللہ اللہ، مالدار بڑے ہو گئے، اللہ نے بڑی وسعت مال دی دیتی، لیکن حضرت عبد الرحمن دے اندر ایک خوبی کی ہے کہ جنہ مال کماندے نے اللہ دے رستے اندر انہیں ہی خرچ کر دیندے نے۔ غریباں مسکینہ یتیمہ دے اندر مال بڑا خرچ کر دینے، اور خاص کر کے اپنے قبیلے دے بنو زہرہ دے لوگاں تے بڑا رحم دل سن، بڑے مال خرچ کر دے سن۔ شادی کرائی، نبی علیہ السلام دے کولنا ایک دن آئے مجلس دے اندر، تے حضرت عبد الرحمن دے کپڑے انہاں رنگ لگا، زعفرانی رنگ لگا،
آپ فرماندے نے عبد الرحمان یار تیرے کپڑے نو رنگ لگا ہے اور تیری طبیعت بڑی حشاش بشاش لگ رہی ہے، خیر ہے؟ حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی میں اللہ میں نکاح کر لیا ہے، شادی کر لئیے، نکاح کر لے آئے۔ وہ ایک انہوں دا کلچر سی، ماحول سی کہ جدا نکاح ہوندا سی نا وہ کپڑے رنگ لاندے سن، زعفرانی رنگ۔ آپ فرماندے نے عبد الرحمان کلیاں کلیاں شادی کر لئیے۔ ہائے اللہ اللہ سانو تے سیاپا پیا ہے جناب، آپ بچے دا نکاح کرنا جی 500 براتی لے کے جانے نے، 200 لے کے جانے نے، ہاں جی 300 لے کے جانے نے، جب تک لے کے نہ گئے تو لوگوں نے آخنا لے اور نکاح کرنا آیا ہے کہ اتنے کتے مرگتے آئے ہیں، ایسے اگوں اسی جڑا کہ چڑھا کرنے مذاق کرنے۔ وہ ادھر قربان جائیے حضرت عبد الرحمان بن عوف نے نکاح کیتا تے سونے محبوب نو بھی دعوت نہیں دیتی، یعنی چپ کر کے سادگی نال نکاح کیتا ہے۔ جو نکاح کیتا ہے نا تو صبح نبی علیہ السلام کو لائے، آپ فرماندے نے میرے عبد الرحمان ولیمہ کیتے ہی، کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں۔ آپ فرماندے نے اولم ولو بشاتن، فرمایا ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کر، کھانا پکا کھوا دے۔ اولم ولو بشاتن، فرمایا ایک بکری دا ذکر کیتا ہے۔ اسی چھڑ گئے ہیں بکرے چھترے، ہوں مہنگے بڑے نے کی بندہ کرے۔ اللہ اللہ جی پورا کم کر لیے تو پھر بندہ جڑا نا وہ خوشحال رہندا ہے، تو ایسا کم ہی اتنا کھلارنا ہوتا ہے۔ جوں جناب حساب شروع کرنے ہاں، کارڈ لکھن لگنے ہاں، سب تو پہلا پنڈ دے نمبردار، پھر چودھری، پھر ناظم، پھر جناب ملک صاحب، پھر گجر صاحب، پھر جناب بٹ صاحب، پھر جناب وہ نہ کوئی کمیاراں نو پوچھدا ہے، نہ کوئی جلایاں نو پوچھدا ہے، نہ کوئی ماچھیاں نو پوچھدا ہے، نہ کوئی موچیاں نو پوچھدا ہے، ماڑیاں ذاتاں نو کوئی پوچھدا ہی نہیں۔ سارے کارڈ سیٹھ صاحب، ناظم صاحب، گجر صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب۔ اور سونے پیغمبر دی بھی بات تا ذرا خیال رکھو، آپ نے فرمایا او ولیمہ جدے اندر غرباء نو چھڈیا جائے اور امیراں نو بلایا جائے، فرمایا وہ بدترین ولیمہ ہے، بدترین ہے، برا ہے، اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ ساڈی سوچ کی ہے، اپنے گوانڈی ماڑیاں نو نہیں سادے، وہ یہ کپڑے پیڑے ہوئے تو اتنے جناب میری جناب اتنے سیلٹ ہو جائے گی۔ اپنی سوچ بدلو ذرا۔ نبی علیہ السلام دے صحابی گلاں دے بڑیاں نے، یقین کرو پورے 2 گھنٹے میں لگا رہا نا ایسے طریقے نال تے مضمون نہیں مکرا، لیکن گل ختم کر دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں عطا کیتا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے اللہ پاک نے انی تجارت دے اندر برکت دیتی ہے، 8000 دینار نفع ملے آئے۔ 4000 دینار لے کے نبی علیہ السلام دی خدمت سے آئے، آ کے کہنے لگے محبوب جی اللہ پاک نے عبد الرحمن بن عوف نو اج بڑی نفع عطا کیتا ہے۔ فرمایا سونے ہو آ میں مال تواڈے کول تواڈی خدمت لے کے آیا۔ فرماندے نے عبد الرحمن کتنا مال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ 4000 درہم مال، 4000 درہم چاندی دا، دینار سونے دا۔ فرمایا 4000 ہے، فرمایا گھر واسطے سونے ہو 4000 گھر چھڈ آیا اور 4000 میں تواڈی خدمت لے کے آیا۔ اس موقع تے نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف دے واسطے دعا فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے بارک اللہ لک فیما امسکت وفیما آتیتا۔ اے جو چیز جدو اس شے تو اگر مالا مال ہونا چاہتے ہو نا تو پھر نیک لوگوں اپنی دعوت تے بلاؤ، اور نیکاں نے جب دعوت کھانی ہے تو تمہیں دعاواں دی جڑی ہے نا اللہ گفٹ دینے نے وہ امیراں نے نہیں دینے۔ امیر کی کرن گے؟ دعوت کھادی ہے، ایتھوں جناب لفافہ کڈیا ہے، لو جی اے پھڑو جی مہربانی شکریہ جی چلو جی، دعا نہیں دیتی۔ تو جب کوئی درویش بندہ ٹر جائے گا نا، کوئی مولوی ٹر جائے گا،
کوئی قاری صاحب ٹر جائے گا تو انہیں دعا ہی دینی، انہیں کی کہنا ہے اللہ جی تواڈے مال وچ برکت دین، دولہے نو بھی دعا ملے گی، باپ نو بھی ملے گی، باپ دے والدین نو بھی ملے گی، دلہن دے والے سارے نو دعاواں ملن گیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اے وے شادی دے موقع تے دلہے نو دعا دینی۔ نبی پاک علیہ السلام دی زبان مبارک تو نکلے کلمات نے، ہن کیڑے بندے نو یاد نے ذرا دسو ہاں، کنوں یاد نے؟ چلو ساڈا ہی نام لے لو یار، ساڈا تے لے سکدے ہو کہ نہیں؟ سانو نہیں یاد والا تے سانو لوگ بلاندے ہی نہیں، یعنی مولویاں نو لوگ پوچھدے نہیں۔ گل کرن لے سانو پوچھدے نہیں، ساڈے مولویاں نے دعا دینی ہے بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ اللہ اللہ دعاواں لینے دی بھی کدی سوچیا کرو یار، کدی یہ بھی سوچیا کرو کہ سانو دعا کی تو مل جائے، کسے اللہ والے دی دعوت کار پکاؤ، انہیں بڑیاں تو انہوں دعاواں دینیاں نے۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے بارک اللہ لک فیما امسکتا، سونیا جڑا تو مال چھڑ کے آیا اللہ او دے وچ بھی برکت دین، تے جڑا لے کے آیا اللہ او دے وچ بھی برکت دین۔ اللہ پاک نے آپ دی دعا دا ثمر نتیجہ اینیاں برکتاں جناب عبد الرحمن بن عوف نو عطا کیتیاں نے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب دے اندر بڑے رئیس سمجھے جاندے نے، بڑے مالدار سمجھے جاندے نے، لیکن قربان جائیے آپ نے اپنا مال جوڑ کے نہیں رکھیا بلکہ تقسیم کر دیتا ہے، اور ایک زمین انہوں نے فروخت کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، اے زمین دی قیمت جڑی ہے اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 دینار انہوں نے عطا کی تھی ہے، اور قربان جائیے یہ ساری رقم پکڑ کے گھر نہیں لے کے آئے، اپنے قبیلے بنو زہرہ دے اندر گئے نے اور جا کے انہاں دے اندر خرچ کیتی ہے، جنہ غریباں یتیماں مسکیناں دے اللہ حق بندے نے۔ اللہ فرماندے نے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تواڈے مالاں اندر دجیاں دا بھی حق ہے جڑے حقدار لوگ نے۔ اور دوستو یہ حق دیا کرو، رب دی قسم ہے جڑا حق دین والا ہے ادا کرنے والا ہے اللہ دے مال نو ضائع بھی نہیں کر دے تے مال ختم بھی نہیں ہوندا، جنہ خرچ کر دے جاؤ گے رب اونا عطا کر دے جان گے۔ اور 40,000 دینار امہات المؤمنین دے اندر بھی آ کے خرچ کیتا ہے، سمجھ دینے کہ ساڑیاں ماواں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی میرے توانو تواڈیاں جاناں تو بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے نے، اور میرے نبی دیاں مومنوں بیویاں تواڈیاں ماواں لگ دیاں نے۔ نبی علیہ السلام دیاں بیویاں ساڑیاں کی نے؟ ماواں نے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ نو آپ نے فرمایا عائشہ، فرمایا پیاریے جدو میں دنیا تو چلا جاں تے میرے جان تو بعد پریشان نہیں ہونا، میرے صحابیاں دے اندروں ایک بندہ ایسا ہوئے گا جڑا اللہ دا بڑی نیک بندہ اور متقی صفت ہوئے گا، یعنی وہ متقی بندہ ہے، فرمایا وہ تواڈا خیال بڑا رکھے گا، بڑا خیال کرے گا۔ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالانہ ماواں دی خدمت دے اندر جڑا نا وہ تحائف بھیجیا کردے سن، لیکن ایک زمین انہاں بیچیے اللہ جدا نفع اللہ نے انہوں بڑا دیتا ہے، اور اے ساری دی ساری زمین دا نفع انج تھیلیاں مگائیاں حضرت بلال بن رباح نو کیا فرمایا بلال اے مال دینار اشرفیاں تھیلیاں دے اندر پر دے جاؤ، پر دے گئے گوموں بند کر دیتے، فرمایا بلال اللہ واسطے کسے نو دسنا نہیں،
ماواں نو دسنا نہیں کہ مال بھیجیا کنے میں، اللہ اللہ تے جا جا کے میریاں جتنیاں ماواں نے امہات المؤمنین نے انہاں نو دے آ۔ حضرت بلال گئے جا کے سب تو پہلی اماں جی عائشہ دے کول آئے، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے مال پکڑے اور کہنے لگیاں بلال اے مال کنے بھیجے آئے؟ حضرت بلال خاموش نے، آپ فرما دیا نے بلال میں دساں اے مال کنے بھیجے آئے؟ جی اماں جی بتاؤ۔ آپ فرما دیا نے بلال صحیح دسیے مال عبد الرحمن بن عوف نے بھیجے آئے۔ حضرت بلال پریشان ہو گئے، کہنے لگے اماں جی نو کنے دسے ہے؟ گل دا تے پتہ مینوں ہے، اور کوئی موبائل سسٹم وائرلیس سسٹم نہیں ہے، نہ کوئی اور بندے ہی اتھے ایسی۔ اماں جی جان گئیاں۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف دے بارے نبی علیہ السلام نے بشارت دیتی سی، فرمایا ایک بندہ میرے جان تو بعد تواڈا بڑا خیال رکھے گا، فرمایا متقی بندہ ہے، اور فرمایا اور رب دی جنت دے اندر اپنے گھٹنیاں دے بل جڑ کے تے جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے، جناب عبد الرحمن بن عوف اے نا بدر اندر بھی لڑے، اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا کیتیاں بڑیاں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف احد دے میدان دے اندر بڑی دلیری نہ لڑے، نبی علیہ السلام دے سامنے رہے نے، 20-25 زخم انہاں دے جسم تے لگے نے، ایڈے گھارے گہرے زخم، ایک پیر تے زخم بڑا گہرا لگا ہے، اور ایڈا گہرا زخم کہ اس وجہ تو ساری زندگی حضرت عبد الرحمن بن عوف لنگا کے چل دے رہے ہیں۔ انہاں دا لنگانا بھی رب دے ہاں بڑا جڑا ہے نا وہ ایک درجہ رکھدا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد شادیاں کیتیاں، انہاں دے 20 بیٹے اور 8 بیٹیاں اللہ نے انہاں نو عطا کیتیاں۔ جدو فوت ہون لگے نا بڑا مال سی، وصیت کیتی، کہنے لگے میرے مال چوں سب تو پہلا 1/8 دے تحت میریاں بیویاں دے اندر تقسیم کرنا ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمان لگے کہ مینوں بدری صحابہ نال بڑا پیار ہے، جننے بدری صحابہ نے نا جننے بھی اس وقت موجود نے میری وفات تو بعد میرے مال دے وچوں انہاں نوں 4-4 ہزار درہم جڑے نے او دینے نے۔ اللہ اللہ، میرے مال دے وچوں فرمایا سب نو جڑا کہ اے مال دینا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 72 سال دی عمر پا کے اللہ نو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ انہاں دے کل مال نو جمع کیتا، او دے اندروں بیویاں نو 1/8 یعنی کہ انج سمجھو کہ 80 لاکھ جڑا ہے نا او درہم ملے ہے ہر بیوی نو۔ اور بدری صحابہ جڑے نے انہاں نو شمار کیتا 100 بدری صحابہ حیات سن، 100 بدری صحابہ، ہر صحابی دے اندر جڑا نا انہاں دے مال نو تقسیم کیتا گیا۔ حضرت عثمان غنی دے دور دے اندر انہاں وفات پائی ہے، خلافت تھی حضرت عثمان دی، اور اے وہ صحابی نے جنہاں نو نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نا انہاں نے اپنی وفات دے وقت کیا سی کہ جڑے میرے تو بعد خلافت دا منصب سنبھال سکتے ہیں انہاں دے اندر عبد الرحمن بن عوف بھی نے۔ بلکہ ایک موقع تے حضرت عمر نے کہا سی عبد الرحمن میرا دل کردا ہے مینوں اگر دوجے صحابہ دا جڑا کہ فکر نہ ہوئے تے میں لکھ دیاں کہ میرے بعد اگر کوئی خلافت دی باغ ڈور سنبھال سکتا ہے تے او عبد الرحمن تو ہے۔ انہاں اللہ نے ملکہ دیتا سی، سمجھ بڑے، صاحب الرائے بڑے سن، رائے بڑی اچھی دیا کرتے سن، بہت کمال دیاں رائے دیا کرتے سن، بڑے واقعات لکھے نے سیرت نگاراں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دے نال جڑا نا اے رہے نے اور انہاں نو مشورے دیا کرتے سن، اور انہاں دے مشورے تمام صحابہ منیا کرتے سن۔ حضرت عثمان دی جدو واری آئی نا بدری صحابہ چوں تے حضرت عثمان آپ بڑے مالدار سن، بڑے سخی سن، بڑے غنی سن۔ حضرت عثمان نو کہنے لگے امیر المومن تسی بھی مال لینا ہے؟ آپ فرماندے نے میں لاں گا۔ فرمایا صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ اے تے آپ بڑے غنی، آپ فرماندے نے یار جے میرے بھرا دا تحفہ ہے تے میں نہ لواں؟
اسی سمجھنا ساڈے مولوی صاحب تے بڑی اللہ دی خیر ہے، ہن انہاں نوں نہ ہی دئیے تے خیر ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا۔